قبل اس کے کہ ہم اگلے مقرر کو دعوت دیں، ایک اعلان سن لیں۔ 12 جون بروز سنیچر مسجد اہل حدیث جین پورہ میں ایک اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مولانا حسن جمیل صاحب مدنی، مولانا سبحان دانی پچاوی، مولانا اسلم صاحب گجراتی اور مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کی تقریر ہوگی۔ اور 13 جون بروز اتوار مسلم انٹر کالج للہ پورہ میں ایک اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مولانا عبدالمتین صاحب مدنی، مولانا ابوالقاسم عبدالعزیز مدنی مئو اور مولانا سبحان دانی پچاوی اور مولانا عبدالغفار سلفی کی تقریر ہوگی۔ اور آج کے اس اجلاس کی آڈیو کیسٹ اور CD MP3 کے لیے اسکرین 8 راجہ پورہ سے رابطہ قائم کریں۔ موبائل نمبر ہے 9335 93 69 88 9335 93 69 88۔ اور ہم اب دعوت حسن دیں گے جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی، استاد مدرسہ اسلامیہ سعیدیہ دار نگر بنارس کو، کہ وہ آئے اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مولانا عبدالغفار صاحب سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان۔ بزرگوں اور دوستوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمارے مدرسے کی طرف سے یہ سالانہ اجلاس عام جو آج منعقد ہوا اور آپ حضرات نے رات کے اتنے لمبے حصے تک حاضری دی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں مدرسے کی طرف سے۔ ان نوجوانوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس اجلاس کے انعقاد میں تعاون کیا۔ میں صدر اجلاس کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ناصحانہ کلمات سے ہمیں نوازا۔ میں بہت لمبی چوڑی آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اسی علاقے کا، اسی محلے کا، آپ کے درمیان کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ میرے بعد مہمان عالم مولانا اسلم گجراتی کی تقریر آپ حضرات سنیں گے۔ چند باتیں حالات حاضرہ کے تعلق سے جو بالکل حال ہی میں ایک واقعہ ہمارے علاقے میں ہوا اور جسے اخبارات میں ہم نے پڑھا اور جس کے چرچے آج تک ہوٹلوں میں، چائے اور پان کی دکانوں پر لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ اور ابھی میں پرسوں مئو گیا تھا تو اس بات کا ذکر مجھ سے مئو میں بھی کیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ کے بنارس میں ایسا ایسا واقعہ ہوا، اخبارات میں باقاعدہ فوٹو آئے۔
بہت شرم اور غیرت محسوس ہوئی، کیونکہ ہمارا انصاری سماج، ہمارا یہ بنکر سماج اس اعتبار سے بہت ممتاز تھا کہ ہمارے یہاں پردہ اور شرم و حیا کا ایک وجود دوسری برادریوں کے مقابلے میں تھا۔ ہمارے پردے کی تعریف کی جاتی تھی کہ انصاری سماج میں، بنکر سماج میں پردہ ہے، شرم و حیا ہے۔ مسلم سماج کے اندر ان کے یہاں لڑکیاں اور عورتیں پردے میں رہتی ہیں، ان کے یہاں اس قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی۔ لیکن آج اخبارات نے، میڈیا نے جس طریقے سے کھول کر رکھ دی ہماری عزت و آبرو کو، اور آج ہم سرے عام، سرے بازار ہماری عزت نیلام ہو گئی۔ آج ہماری اٹھی ہوئی گردنیں جھک گئیں، ہماری وہ نگاہیں جو کبھی فخر سے اٹھی رہتی تھی آج وہ شرمسار ہو گئیں۔ کبھی ہمارا نام عزت سے لیا جاتا تھا، آج ہم پورے معاشرے میں، پورے سماج میں ہم ذلت و رسوائی کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا اس واقعے پر کہ وہ نوجوان جو پکڑے گئے، وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں جو اس واقعے میں ملوث پائی گئیں، وہ اس حد تک کیوں گئیں، یہ زیادہ اہم مدعا ہے۔ ہمارے نوجوان نے یہ راستہ کیوں چنا، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم سوال ہے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو مسلمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آپ کا امتی کہتے ہیں۔ کیا اس نبی کی تعلیم میں کوئی کمی تھی؟ نعوذ باللہ۔ کیا ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی کمی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے مذہب میں کہیں سے کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارے مذہب نے زناکاری سے نہیں روکا، ہمارے مذہب نے زناکاری کے ان چور دروازوں سے روکا جہاں سے زناکاری ایک سماج اور ایک معاشرے کے اندر آ سکتی۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت دیکھو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگوں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، یہ بڑا برا راستہ ہے۔ جب ہم نے تم کو صحیح راستہ دے دیا نکاح کی شکل میں، جب ہم نے کوئی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں رکھی، ایک جوان لڑکا اگر بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے، تو اسلام نے اس کے بعد نہ بارات کی شرط رکھی، نہ جہیز کی شرط رکھی، نہ ڈیکوریشن کی شرط رکھی، نہ 2000 لوگوں کو بلانے کی شرط رکھی، نہ آتش بازی کی شرط رکھی، نہ 1 لاکھ روپے کے خرچ کی شرط رکھی۔ جب اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا تو پھر اگر کوئی انسان زناکاری کا غلط راستہ اگر چنے، بدکاری کا غلط راستہ چنے، تو اسلام کہتا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ اگر کوئی کنوارا مرد، اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی زنا کر لے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر وہی گناہ اگر ایک شادی شدہ انسان کرے، ایک ایسا انسان کرے جس کی شادی ہو چکی ہے، ایک ایسی عورت کرے جس کا شوہر موجود ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس مرد کو یا اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ آج کی اس ماڈرن دنیا کے اندر لوگ کہیں گے یہ کیسا اسلام ہے اور یہ اسلام کا کیسا قانون ہے جو اس قدر جانوروں کا سلوک اور اس قدر بہیمانہ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور جب سعودی عرب کی سرزمین پر کسی زنا کرنے والی عورت کو یا کسی زنا کرنے والے مرد کو یہ پتھروں سے مار مار کے یہ سزا دی جاتی ہے تو فوراً اخباروں میں چھپ جاتا ہے اور میڈیا کے اندر اچھالا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام کا کتنا گندا قانون ہے، اسلام نے کتنا غلط قانون دنیا کے اوپر تھوپ دیا کہ زنا کرنے والے کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔
مگر میں ان ماڈرن دنیا کے نمبرداروں سے بس ایک سوال کروں گا، بس ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ یہ بتاؤ